وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگوں میں سب سے بڑا جو قتل ہوتا ہے وہ قتل سچ کا ہوتا ہے. مے بی اٹ از compelling and promoting a certain agenda آپ کر سکتے ہیں. آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں, ابھی ہم نے اس کی ریسنٹ ایگزامپل دیکھی ہندوستان میں, کہ ہندوستان کی میڈیا نے اس جنگ کو بڑھانے میں, اس جنگ کے اندر فالس رپورٹنگ کرنے میں, اس جنگ میں فالس رپورٹنگ کرنے میں اور رپورٹڈلی حقائق مسخ کر کے پیش کرنے میں جن کا ریالٹی سے کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے, اور ایسی صورت میں بھی وہ کرتے رہے کہ مجھے فیکچولی انکریکٹ رپورٹنگ ایک خاص سوچ کو, جیسے اس کی تاریخ میں ایک مثال ملتی تھی کہ جب نازی جرمنی تھا تو وہ جو پروپیگنڈا مشین آف گوبلز تھی, اس کے ساتھ یہ تاریخ میں ہمیں یہ سبق ملتا تھا کہ وہ اپنی اس نسلی برتری کو پروپیگیٹ کرتے تھے اور اس کے ساتھ جھوٹی خبریں جوڑ کے اپنی جھوٹی فتوحات کو پروپیگیٹ کرتے تھے, اپنی جنگی سپیریورٹی کو, اپنی جنگی برتریوں کو جھوٹ کی بنیاد پر قائم کرتے تھے. چیک میں شکست ہوتی تھی لیکن کہتے تھے کہ ہم جیت گئے. مشین بڑی افیکٹو تھی. دنیا میں اس وقت ذرائع ابلاغ کی یہ صورتحال نہیں تھی جو آج ہے. آج کے چیلنجز ڈفرینٹ ہیں. آج کے اے آئی سے ریلیٹڈ چیلنجز ہیں, آج کے ڈیجیٹل میڈیا سے ریلیٹڈ, سوشل پلیٹ فارم سے ریلیٹڈ. دیر آر ڈفرینٹ چیلنجز جو آپ کو ایز جرنلسٹ اور جو میڈیا کا رول جو پلے کرنا ہے وہ فیس کر رہے ہیں. اس کی ریگولیشن کے بھی ایشوز ہیں, ویدر اٹ شوڈ بی ریگولیٹڈ اور ناٹ ریگولیٹڈ, اور یا اس کے اندر فردر فیسیلیٹیشن ریکوائرڈ ہے, کیسے ہے. یہ ساری باتوں میں بھی دنیا بحث میں الجھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جنگ کی کیفیت ہے یہ اس کیفیت کو بہت بڑھا رہی ہے, اور اس حد تک بڑھا رہی ہے کہ مشاہدے میں یہ آ رہا ہے کہ جو سب سے بڑا قتل کہا جاتا تھا کہ سچ کا ہوگا, وہ سچ کا قتل ہو رہا ہے. اس سچ کے قتل کی پہلی کہانی جو میں نے دیکھی ہے وہ مجھے میڈیا نے بتائی. وہیں پر جہاں سچ کا قتل ہو رہا ہے وہاں پر حقائق سامنے نہیں آ رہے. مجھے میڈیا سے جڑے دوستوں نے یہ بتایا کہ فلسطین کے اندر جو بڑھتی موت ہے, جو فلسطین میں ایک ہیومن کرائسس پیدا ہو گیا, جو فلسطین میں اس وقت یہاں پر لاشوں کے ڈھیر ہیں, بچے, فیملیز, ان سب کے ساتھ جو وہاں پہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے, اس نے ایک ٹوٹل تباہی پیدا کر دی ہے. وہاں پر ہیومینیٹیرین کرائسس ہے, وہاں پر غذا کی قلت ہے, لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں, وہاں کے ہاسپٹلز بوم ہو رہے ہیں, وہاں کے سکولز بوم ہو گئے ہیں, وہاں پر فیملیز, جو کوئی ایک خاندان ایسا نہیں ہے جس کے اندر 10-10, 15-15 لاشیں نہیں پڑی. ان کے مندوب اقوام متحدہ میں جاتے ہیں تو بات کرنے سے پہلے اپنے جذبات کا اظہار ان کا ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ بفور پٹنگ دا کیس ہی اسٹارٹس, ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ پڑتے ہیں, اور وہ منظر میرے حافظے میں ثبت ہو گئے. میں وہ کبھی بھول نہیں سکوں گا. وہ منظر مجھے اقوام متحدہ کی, دنیا کی, اقوام عالم کی اس بے حسی پہ, اس مجبوری پہ جہاں پر وہ فیصلے نہیں کر پاتے. اب اگر یہ قصہ حماس کے ساتھ جڑا ہے کہ حماس نے دہشت گردی کی ہے, تو کیا وہاں پر جو انسانیت کا قتل ہو رہا ہے اس کا کوئی حساب کہیں پر ہوگا؟ کا وہاں پر جب ویٹو کر دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ حماس ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, تو اسٹیٹ ٹیرر کو کون کوشچن کرے گا؟ اسٹیٹ ٹیرر کو کون روکے گا؟ وہی اسٹیٹ ٹیرر جو آج کشمیر میں بھی ہے, ہندوستان کر رہا ہے, اس میں کوئی ڈفرنس نہیں. وہاں پر لوگوں کی زندگی چھینی جا رہی ہے, وہاں لوگوں کے سیاسی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں, وہاں پہ لوگوں کے انسانی حقوق چھینے جا رہے ہیں. It's a very, very different world in which I'm breathing today. میں روز اس خوف کے سائے میں زندہ ہوں کہ یہ جو چھڑی جنگیں ہیں یہ کس چیز کا قتل کریں گی؟ یہ قتل کریں گی آپ کے ان تمام آزادیوں کا, یا آپ کی ان کی تمام جو آپ نے ایک بڑا لمبا عرصہ کم و بیش ایک صدی کہ ان لوگوں کی جدوجہد جو انسانی حقوق کے لیے کوشش کرتے رہے, جو
آزادیوں کے لیے سفر کرتے رہے, جنہوں نے ایکسپریشن کی آزادی, ٹو رپورٹ اس کی فریڈم, یہ بات کرنے کی آزادی, ڈائلاگ کا, ان سب چیزوں کا قتل ہوگا, اور یہ ہو رہا ہے, میری آنکھوں کے سامنے یہ قتل ہو رہا ہے. اس صورت میں آپ کے چیلنجز بہت بڑے ہیں. اس صورت میں آپ کے چیلنجز اور ویری میگنیفائڈ چیلنجز جو میڈیا کو درپیش چیلنجز ہیں. تو سیفر انوائرمنٹ کیا ہوگی آپ کے لیے؟ آپ کس طرح سے میڈیا سے جڑے لوگ اپنی ذمہ داریاں کما حقہ ادا کر سکیں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اور یہ بھی ایک سوال ہے کہ جو آج کے ماڈرن چیلنجز ہیں ان کو آپ کیسے دیکھ سکیں گے؟ لیٹ می بی ویری آنیسٹ اینڈ فیئر. لیٹ می ٹیل یو اے اسٹوری جس میں میں پھنسا ہوا ہوں, اور یہ اسٹوری کو میں اوور کم نہیں کر پا رہا. میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ آج اے آئی ایک اکنامک گروتھ کا باعث بھی بن رہی ہے. اے آئی آج کچھ پرانے طے کیے ہوئے قوانین کو, جن کی بنیاد پر یہ معاشرہ ریگولیٹ ہوتا تھا, ان سے تھوڑا ڈائیورس بھی کروا رہی ہے, اور ایک نیا لینڈسکیپ متعارف کرا رہی ہے, ایک بالکل ٹوٹلی گورننس کا لینڈسکیپ, ڈلیوری کا لینڈسکیپ, سروس ڈلیوری کا لینڈسکیپ. جنٹلمین, if you are too busy, بھائی جان, بھائی صاحب,